اس نے بتایا تھا کہ اسلحہ پیک ہو چکا ہے، صرف لے جانے کا معاملہ کسی پارٹی کے ساتھ چل رہا ہے۔ مہرزر جانتی تھی کہ ہمیں بھارت میں رہ کر سپلائی لائن برقرار رکھنی چاہیے۔ شکلا نے بھی اس کی تجویز کے حق میں رائے دی تھی، لیکن میں جلتی ہوئی وادی میں واپس جانا چاہتا تھا کہ اسلحہ کی فراہمی کا کام کوئی بوڑھا بھی کر سکتا تھا۔ 2 تلواریں اور 1 نیام والا معاملہ تھا، لیکن جمیلہ نے خندہ پیشانی سے مہرزر کو قبول کر لیا تھا۔ شکلا کا وہم تھا، ورنہ جمیلہ جذباتی عورت نہ تھی۔ وہ تو بگڑے ہوئے معاشرے کی کھٹنائی میں دب کر کندن بن چکی تھی۔ اس کا رکھ رکھاؤ، اس کے خیالات اور باتوں نے مجھے اور مہرزر کو جیسے تسخیر کر لیا تھا۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ گئی رات میں شکلا کی ہدایت پر فرار ہوا تھا۔ اس نے دانتوں پر دانت جما کر کچھ سوچا اور پھر سر جھٹک کر اس موضوع سے ہٹ کر باتیں کرنے لگی۔ باتوں باتوں میں ذکر اسرائیلی کمانڈوز کا چل نکلا تھا، بلکہ میں نے جان بوجھ کر باتوں کو وہی راستہ دیا تھا۔ دشمن تو اور بھی لوگ تھے، لیکن نہ جانے اسرائیل کا نام سن کر میرے اندر آگ کیوں بھڑک اٹھی تھی۔ اس لیے شاید کہ دشمن کو تو دشمنی کا حق ہوتا ہے، مگر دشمن کا حمایتی پرائی آگ پر اپنے مفادات پکانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ میری بات مادام مدیہ سے ہوئی تھی، جمیلہ نے بتایا۔ اس کی معلومات بہت وسیع ہیں۔ اس کے مطابق واقعی کرنل سکھ دیو اس مشن کا انچارج ہے۔ بھارت سرکار عوامی دباؤ سے خوفزدہ ہے، حکمران اس بات کے حق میں نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک اس طرح بھارت بین الاقوامی سطح پر بدنام ہو جائے گا۔ بالخصوص مسلم ممالک اسرائیلی مداخلت کو پسند نہیں کریں گے، اس لیے اسرائیلی دوستوں کو یہ لوگ سیاحوں کے بیس میں کشمیر میں بھیج دیتے ہیں۔ کرنل سے ملاقات کا کوئی راستہ؟ مہرزر نے پوچھا۔ ہے، لیکن خطرناک، جمیلہ نے جواب دیا۔ کرنل کی پسندیدہ تفریح لڑکیوں کا شکار ہے۔ کیا مجھے پسند کر لے گا؟ مہرزر بولی۔ نہیں شہباز، تم نہیں بولو گے۔ میرے ہونٹوں پر اس نے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر وہ اپنے حواس بھی کھو سکتا ہے۔ بکواس بند کرو۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے کہ… صبر صبر، مہرزر ٹھہری آواز میں بولی۔ بے غیرت میں بھی نہیں ہوں شہباز احمد، مجھ پر اعتماد رکھو۔ میں صرف ہدف تلاش کروں گی، باقی کام تم کرو گے۔ میری مخالفت کے باوجود مہرزر شام 7 بجے بند سنور کر جمیلہ کے ساتھ کلب چلی گئی، اور ان کی واپسی تک میں انگاروں پر لوٹتا رہا تھا۔ رات 11 بجے وہ آئی تھی۔ میں نے اس کی بری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ وہ دونوں مسکرا رہی تھی۔ وہ تو بالکل الو کی دم ہے، مہرزر پرس ٹیبل پر رکھ کر سینڈل اتارتے ہوئے بولی۔ تعجب ہے اسے کرنل کس نے بنایا ہے، اور پھر اتنی اہم ذمہ داری اسے کیسے سونپ دی گئی ہے۔ اگر کرنل کمانڈو ہے تو وہ سارے کمانڈوز بھی کاٹ کے ہوں گے۔ کیوں میڈم، دیکھا تھا نا آپ نے کیسے سدے ہوئے بکرے کی طرح میرے پیچھے پیچھے پھرتا تھا۔ اصل میں شراب نے اس کی مت مار دی ہے، بہت پیتا ہے۔ مقصد کی بات کرو۔ میں کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ معلومات کل ڈنر پر اس نے مدعو کیا ہے، مہرزر بولی۔ ڈنر کے بعد وہ یقیناً مجھے اپنی کوٹھی پر لے جائے گا اور تم تنہا چلی جاؤ گی۔ میرے حلق سے غراہٹ ابری۔ ہاں، جانا تو پڑے گا۔ مہرزر نے بالوں کا جوڑا بنانے کے لیے ہاتھ اٹھائے اور میرے تھپڑ کو اس نے اٹھتے ہاتھوں پر روک لیا اور ہنسنے لگی۔ مت ستاؤ بیچارے کو، جمیلہ ہنستے ہوئے بولی۔ شہباز، تم بحیثیت ڈرائیور ساتھ ساتھ رہو گے۔ مہرزر نے اسے تمہارے بارے میں بتا دیا ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ گڈ۔ میں نے میز پر ہاتھ مارا۔ آپ بھی ساتھ ہوں گی؟ ارے نہیں، میری گنجائش نہیں نکل سکتی۔ ڈگی میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، میں نے کہا۔ تو تھوڑی بحث کے بعد جمیلہ نے بذریعہ ڈگی کوٹھی تک سفر کرنے کی حامی بھر لی۔ صبح مسٹر شکلا اور میڈم مدیہ دونوں جمیلہ کے گھر آئے۔ مجھے مہرزر نے کچن میں جاتے جاتے کرنل کے بارے میں زبان بند رکھنے کی ہدایت دے دی تھی۔ شکلا یہ بتانے آیا تھا کہ راہ کے توسط سے سپلائی کا معاملہ طے ہو گیا ہے۔ پٹھان کوٹ سے 10 تاریخ کو 15 گاڑیوں کا کانوائے ایمونیشن لے کر سری نگر جا رہا ہے۔ اس کانوائے میں 3 گاڑیاں ہمارے لیے مخصوص ہوں گی۔ تم میں سے کسی کو ایک دن قبل اپنے ہیڈ کوارٹر پہنچنا ہوگا، بلکہ مس مہرزر جائیں گی۔ ایمونیشن ڈپو سے چند میل ادھر 3 گاڑیاں ان لوڈ کرنے کا انتظام ان کو کرنا ہوگا۔ ابھی 4 روز باقی تھے۔ پروگرام کے مطابق مجھے کانوائے کے ساتھ بحیثیت لیبر جانا تھا، جسے وہ کلی کہتے تھے۔ چائے پی کر دونوں جمیلہ کو ساتھ لے گئے تھے، تو میں جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ شہباز، مہرزر برتن کچن میں چھوڑ کر بیڈ کی پائنتی آ بیٹھی۔ جمیلہ محب وطن عورت ہے اور وہ دونوں پیسے کے بندے ہیں۔ دیکھ جان، وہ میرے پاؤں سہلانے لگی۔ جنگ صرف محاذ پر ہی نہیں لڑی جاتی، دشمن کو بدحواس اور کمزور کرنے کے لیے جنگ دوسری جگہوں پر بھی لڑی جاتی ہے۔ مثلاً ہم یہاں رہ کر اپنی سپلائی لائن کو پروموٹ کر سکتے ہیں اور دشمن کی طرف سے بھیجی جانے والی کمک روک سکتے ہیں۔ وہاں افرادی قوت کی کمی نہیں ہے، لیکن ایمونیشن ضرور نایاب ہے۔ میری تجویز ہے ہم یہاں رہ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم گولہ بارود پہنچا کر واپس
تم نہیں، میں جاؤں گی۔ میں کیوں نہیں؟ سچ بول دوں؟ کیا تم جھوٹ بھی بول لیتی ہو؟ میں اس لڑکی ماریا سے خوف زدہ ہوں، مہرزر بولی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ڈبل مائنڈڈ لڑکی ہے شہباز، وہ آسائشوں اور تمہیں یکجا کرنا چاہے گی، اور اسی کوشش میں وہ بے نقاب ہو سکتی ہے۔ وہ تمہیں اپنا محبوب سمجھتی ہے، اسے اپنے باپ کا چھوڑا ہوا عہدہ بھی عزیز ہے، وہ حکومت کی مراد سے بھی محروم ہونا پسند نہیں کرے گی۔ کیا تم اپنے باپ اور بہن سے الگ رہ لوگے؟ کسی نہ کسی موڑ پر وہ تمہیں پہچان لے گی، اور پھر عورت کا انتقام تمہارے خاندان کو تباہ کر ڈالے گا۔ تم میرے نہ بنو، لیکن میں تمہیں ماریا جیسی لڑکی کے حوالے بھی نہیں کر سکتی۔ یاد ہے تمہیں؟ میں نے اس کی بالوں کی لٹ ہاتھ میں لی۔ ہاسپٹل میں جب میں نے اظہار محبت کیا تھا تو تم منہ بنا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ہاں یار، اس نے زلف کی لٹ چھڑا لی۔ اب بھی اگر تم جذباتی ہونے لگو گے تو میں یہاں سے بھی اٹھ جاؤں گی۔ میں جذبات کے دروازے سے شیطان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ چلو میں جذبات سے ہٹ کر سنوں گا، ایک بار اقرار کر لو۔ اس نے میری جانب دیکھا اور پھر میرے دونوں پاؤں پر چہرہ رکھ دیا۔ میں نے گھبرا کر فوراً اس کا چہرہ پاؤں سے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا تھا۔ جمیلہ نے دستک دے کر ہمیں اس شہر سے آزاد کیا تھا۔ پھر وہ دونوں دوپہر کا کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی اور میں مہرزر کی خوشبو میں بس کر سو گیا تھا۔ جمیلہ کسی سے بڑی کار لے آئی تھی اور اس نے ڈگی کے فرش پر فٹ میٹ بچھا دیا تھا۔ اس نے میرے چہرے کی بھی مرمت کرتے ہوئے مجھے ادھیڑ عمر کا پیشہ ور ڈرائیور بنا دیا تھا۔ سروسز کلب کے پارکنگ شیڈ میں کرنل سکھ دیو موجود تھا۔ وہ 50-55 برس کا طویل قامت شخص تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مہرزر کے لیے دروازہ کھولا۔ مہرزر جمیلہ کی آسمانی ساڑی میں کسی بھی مرد کے خرمن کو جلانے کی تیاریاں کر کے آئی تھی۔ تم کھانا کھا کر 10 بجے انٹرنیشنل ہوٹل کے گیٹ پر آ جانا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق مہرزر نے مجھے 50 روپے دے کر کہا، ٹھیک 10 بجے۔ کیوں کرنل؟ ایز یو لائک ڈارلنگ۔ کرنل نے اس کا ہاتھ تھاما تو میں نے ایک دم چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ پھر میں وہاں رکا نہیں تھا۔ میں کار اڑاتا ہوا واپس جمیلہ کے فلیٹ میں چلا گیا۔ جمیلہ نے میرے لیے کھانا تیار کر رکھا تھا۔ ایک بات پوچھوں شہباز؟ اس نے نوالا چباتے ہوئے کہا۔ جی پوچھئے۔ کیا تم بھی مہرزر کو چاہتے ہو؟ اگر آپ نے تالی کی آواز سن لی ہے تو ظاہر ہے میرا ہاتھ بھی شامل رہا ہوگا۔ اگر میں کہوں کہ میں بھی تمہیں چاہنے لگی ہوں تو مجھے بہت سے لوگ چاہتے رہے ہیں، ان میں میری ماں بھی تھی اور ایک بہن بھی ہے۔ میں نے ایک لفظ چباتے ہوئے جواب دیا، وہ چھوٹی ہے، کوئی آپ جتنی بہن ہوتی تو وہ بھی مجھے ضرور چاہتی۔ چلو یہی صحیح۔ جمیلہ نے ہونٹ چبا لیا۔ چاہت کو کوئی بھی جذبہ دے دیا جائے، مجھے یہ رشتہ بھی قبول ہے۔ شکریہ دیدی، میں نے کہا، اور پھر ہمارے درمیان خاموشی طاری ہو گئی۔ جب جمیلہ ڈگی میں دوہری ہو کر لیٹی تو اس کی ہدایت پر میں نے پرانی ٹیوب کا کونا ڈگی کے لاک میں پھنسا دیا تاکہ آکسیجن کی کمی نہ محسوس ہو۔ 10:02 پر مہرزر اور کرنل ہوٹل سے نکلے۔ کرنل نے مہرزر کو گیٹ پر اتار دیا اور خود پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا نکل گیا۔ میں خطرے کی بو سونگ رہی ہوں شہباز، سیٹ پر بیٹھتے ہی مہرزر بولی۔ کرنل نے شراب کا قطرہ بھی نہیں پیا۔ مہرزر کی وارننگ بعد از وقت تھی۔ اگر واقعی خطرہ ہمارا انتظار کر رہا تھا تو ہم رواں پانی کی طرح سلامتی کے پل کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ کرنل کی کوٹھی کے گرد قد آدم کمپاؤنڈ وال کے اوپر کانٹے دار تاروں کا جال تھا اور کسی نادیدہ ہاتھ نے مین گیٹ بھی بند کر دیا تھا۔ ہم ایک مضبوط چوہے دان میں پھنس گئے۔ تم نے سنا نہیں شہباز؟ مہرزر زیر لب غرائی۔ میں کہتی ہوں آگے خطرہ ہے تو چاروں اطراف خطرہ ہی خطرہ ہے میری جان۔ میں نے نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے چوہے دان کے سوراخ سے اندر آ کر خطرہ محسوس کیا ہے، اب جو ہوگا اسے ہونا ہی۔ تو کیا مجھے پروگرام کے مطابق اندر جانا ہوگا؟ اب شاید پروگرام ان کا چلے گا۔ میں نے کہا، ڈارٹس پسٹل ہے نا تمہارے پاس؟ ہاں، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے، وہ ساری توجہ تمہیں دیں گے۔ کچھ بھی ہو حوصلہ نہ ہارنا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ہم پروفیشنلی میاں بیوی ہیں، میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ کرنل نے ایک آدمی سے کچھ کہا۔ وہ فوجی انداز میں ہمارے قریب آیا۔ میں نے اس کی جسمانی ساخت سے اندازہ لگایا تھا کہ وہ تربیت یافتہ کمانڈو ہوگا۔ لڑکی کو اندر بھیج دو اور تم سرونٹ کوارٹر میں اس کا انتظار کرو گے، اس نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ تو میں نے مہرزر کو جانے کا اشارہ کیا۔ محض پانی کے احساس پر میں جوتے اتارنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ مہرزر کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ رہی تھی کہ میں اس شخص کے ساتھ فدویانہ انداز میں چل پڑا تھا۔ وہ کوارٹر کسی غلیظ اور کاہل آدمی کا تھا۔ فرش پر گٹیا سگریٹ کے ٹوٹے، ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں اور علم غلم بکھرا ہوا تھا۔ بستر بھی گندا تھا۔ چھوٹا صاحب لوگ ایک بات پوچھوں؟ میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ ہاں پوچھو۔ بڑا صاحب لوگ مہربان قدردان ہے نا؟ کیا مطلب؟ میں انعام کی بات کر رہا ہوں صاحب جی۔ اس نے چونک کر میرے سراپا کا جائزہ لیا اور جاتے جاتے مڑ کر بولا، ہاں تمہارے مال پر منحصر ہے۔
اس نے کواڑوں کو بیڑ دیا تھا۔ اگر باہر سے کنڈی لگا دیتا تو میں ایک اور رکاوٹ کے پیچھے چلا جاتا، لیکن وہ بے پرواہ تھا، یا میری اداکاری نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ میں نے کلائی پر بنا واچ ٹرانسمیٹر آن کیا اور کلائی کان سے لگائی۔ ہلکی ہلکی سرسراہٹوں کی آواز تھی، پھر دمک ابری۔ کوئی فرش پر چلتا ہوا رک گیا تھا۔ ہاں، اب مکمل تعارف ہونا چاہیے۔ آواز کرنل ہی کی تھی۔ تعارف؟ محرزر کی آواز سنائی دی۔ تعارف تو ہو چکا ہے سر، میں نے وہاں بھی یہی بتایا تھا کہ میں پروفیشنل ہوں، اور پروفیشنل لڑکیاں صرف اپنا آپ اور نام دیا کرتی ہیں۔ چلو اپنے اصل پروفیشن کے بارے میں ہی بتا دو۔ بڑے لوگوں کا دل خوش کرنا اور اپنی زندگی کی گاڑی کے لیے تیل پانی حاصل کرنا۔ محرزر بولنے لگی۔ بس سر، یہی ہے میرے پروفیشن کی پہچان بظاہر۔ کرنل کی مدھم آواز سنائی دی۔ جس طرح میری پہچان تمہیں یہاں تک لے آئی ہے، مگر میرا اصل پروفیشن دیش کی حفاظت ہے، فرض کی ادائیگی ہے۔ میں کرتا کچھ دکھائی دیتا ہوں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ تم اتنی بے عقل نہیں ہو کہ میرا سوال نہ سمجھ سکو۔ میں نے آپ کے سوال کا ہی جواب دیا ہے سر۔ محرزر کی آواز میں خوف کی کوئی کمزوری نہ تھی۔ چلو میں وہی سوال دوسرے الفاظ میں کرتا ہوں۔ کرنل بلی کی طرح کھیل رہا تھا اور میں آنے والے مشکل لمحات سے کھیلنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ہمارا ایک دیرینہ دوست شکلا ہے اور اس کی دیرینہ محبوبہ کا نام جمی ہے۔ تم اسے جانتی ہو؟ مجھے صرف اتنا بتا دو، ان لوگوں نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا؟ میں کچھ نہیں چھپاؤں گی سر، محرزر ٹھہرے لہجے میں بولی۔ ہم اس شہر میں نووارد ہیں۔ میں بمبئی میں قسمت آزمانے گئی تھی، لیکن فلم میں کوئی چانس نہیں ملا۔ یہاں آئے تو کچھ روز پہلے ایک ہوٹل میں میڈم مدیہ سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے جمی کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ رہا آپ کا سوال، تو مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ کرنل صاحب با اثر آفیسر ہیں، وہ خوش ہوں گے تو ہمارے کام آئیں گے۔ اتنی سی بات ہے سر۔ میں نے کام نہیں پوچھا کیونکہ جمی نے دام دے دیے تھے۔ میں تمہاری بات پر یقین کر رہا ہوں، کرنل نے نرم لہجے میں کہا، لیکن ایک الجھن ہے۔ تمہارا چہرہ اور صاف ستھری آنکھیں جس میں سچائی کی روشنی ہے، اس غلیظ پروفیشن کی نفی کر رہی ہے۔ کیا تم اس پروفیشن میں بھی نووارد ہو؟ یس سر، محرزر سسکنے لگی۔ یہ جو ڈرائیور ہے میرا خامد ہے، غیرت مند اور شریف مرد ہے سر۔ اسے جمی نے بتایا ہے کہ ادھر کرنل کو ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے، ورنہ وہ مجھے ادھر کبھی نہ آنے دیتا۔ محرزر کی آواز ہچکی سے ٹوٹ گئی۔ سر یقین کریں، میں پہلی بار گناہ سے آلودہ ہونے لگی ہوں۔ کرنل نے ہنکارا بھرا۔ میں کچھ کروں گا، چند دن تمہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر مجھ پر اعتماد کر سکو تو چند دن تم میری مہمان رہ سکتی ہو۔ میں وہ نہیں جو کلب میں ہوتا ہوں۔ میں اپنی ذات میں ایک انسان اور باپ ہوں۔ میری 3 جوان بیٹیاں ہیں۔ ابھی میرے دل اور گھر میں ایک بیٹی کی گنجائش ہے۔ تم دونوں کو وہاں الگ کمرہ مل جائے گا۔ میری سماعت لڑکھڑانے لگی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں وہ الفاظ کرنل کے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ کرنل نے بے نقاب ہو کر بساط ہی الٹ دی تھی۔ میں محرزر کے رد عمل اور جذبات سے بے خبر تھا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک انسان کو سیاست اور مقاصد پر قربان کرنا پرلے درجے کی ناانصافی ہوگی۔ میں جذبہ تشکر میں ڈوب رہی ہوں سر، محرزر نے جواب دیا۔ شیطانوں کی بستی میں، شیطانوں کے لبادے میں کوئی اتنا عظیم انسان ہو سکتا ہے؟ میں اپنے شوہر سے مشورہ کرنے کی اجازت چاہوں گی سر، اب وہ بھی میرے لیے محترم ہے، کرنل نے کہا۔ پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ میرا بدن اکڑنے لگا تھا۔ انہونی بات اور وہ بھی اچانک ہو جائے تو انسان پل بھر کے لیے مفلوج سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب محرزر اسے چکر دے رہی تھی اور وہ متاثر ہو رہا تھا تو میں اس لیے پریشان تھا کہ اب کرنل کون سا قدم اٹھائے گا، اور جب اس نے بالکل اچانک اور غیر متوقع فیصلہ سنا دیا تو میں چکرا گیا تھا۔ کرنل کو سچ نے متاثر کیا تھا یا محرزر کی مظلومیت ایک مرد اور باپ کے سچے جذبوں کو بیدار کر گئی تھی، یا وہ بنیادی طور پر ایک شریف انسان تھا؟ قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی دروازہ کھلا۔ وہی شخص بڑے مہذب اور مؤدبانہ لہجے میں بولا، آپ کو کرنل صاحب نے یاد کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا کوریڈور میں داخل ہوا۔ وہاں ایک ادھیڑ عمر مرد نے میرا استقبال کیا۔ کمانڈو سیڑھیوں پر ہی رک گیا تھا۔ مرد نے روشن کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ سامنے محرزر بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ ابھی میں فٹ میٹ تک گیا تھا کہ محرزر نے انگلیوں سے اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ کمرہ بگ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا بولنے میں احتیاط لازم ہے۔ وہ کمرے میں تنہا تھی۔ کیا تم انٹرویو سے فارغ ہو گئی ہو ڈیئر؟ میں نے پیار سے پوچھا۔ ہمارا انتخاب کرنل صاحب نے اپنے گھر کے لیے کیا ہے، محرزر نے خوشی سے لہکتی آواز میں بتایا۔ میں نے ان کی پیشکش قبول کر لی ہے شہباز۔ جو شخص اتنا مہربان اور اچھا ہے، اس کا خاندان بھی بہت اچھا ہوگا۔ ہمیں ایسے ہی درخت کا سایہ چاہیے تھا، لیکن نہیں پلیز، محرزر التجائیہ انداز میں بول پڑی۔ کوئی لیکن ویکن نہیں، میں جمی کے بدبودار سائے میں نہیں رہ سکوں گی۔ ادھر جا کر میں تمہیں تفصیل بتاؤں گی۔
اگر تم مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، میں نے سر کھجاتے ہوئے بے دلی سے کہا۔ مجھے تو صرف تمہاری خوشی اور سلامتی مطلوب ہے۔ تھینک یو شہباز، میرزر ممنون آواز میں بولی۔ مجھے یقین ہے ہم وہاں خوش اور محفوظ رہیں گے۔ ہیلو مسٹر۔ بغلی دروازے سے کرنل داخل ہوا اور میں نے جھک کر اس کا بڑا ہوا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ بیٹھو۔ ہاں تو تمہاری بیگم نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے کیا تمہیں منظور ہے؟ یس سر، میں نے جواب دیا۔ یہی میری زندگی ہے سر، زندگی جو فیصلہ کرتی ہے وہ قبول کرنا پڑتا ہے۔ شاندار۔ کرنل تعریفی نگاہوں سے میرے سراپا کو دیکھنے لگا۔ ایسی ہی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تم فکر نہ کرو، میں تم دونوں کے لیے کوئی بہتر جاب بھی دیکھ لوں گا۔ فی الحال ادھر سرونٹ کوارٹر میں رہنا ہوگا تمہیں۔ دراصل میں نے سروس میں کوئی مکان نہیں بنوایا، سرکاری بنگلے میں بمشکل فیملی ممبرز گزارا کرتے ہیں۔ میں ہونٹ چبا کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا تھا۔ اگر اجازت دیں سر تو جیمی کو ہم آگاہ کر دیں؟ میرزر نے ایک پتا پھینکا۔ وہ جیسی بھی ہے ہماری محسنہ ہے سر، لیکن بذریعہ ٹیلی فون۔ کرنل نے کہا، تم بولے لوگ ہو، وہ دونوں عورتیں ناگنوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ جب وہ تم جیسی لڑکی کو ضائع ہوتے محسوس کریں گی تو تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اسے فون پر مختصر اور دو ٹوک بات بتا دو۔ ہمارا سامان وہاں ہے سر۔ میں نے بات بگڑتی دیکھی تو کہا، اس کی اور میری تعلیمی ڈگریاں اور کپڑے بہت ضروری سامان ہے وہاں سر۔ تو ایسا کرو، کرنل نے تجویز دی، پہلے گھر جاؤ اسے وہاں چھوڑ کر، بلکہ صبح ادھر تم پہلے جانا اور اسے کہہ دینا کہ کرنل نے کچھ دنوں کے لیے لڑکی کو بک کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ اچھی تجویز ہے، میں نے نرم آواز میں جواب دیا۔ تو کرنل نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ قطبی ستارے کی سیدھ میں تیز رفتار کار سے 1 گھنٹہ سفر میں رہے تھے۔ وہ کوئی شہر تو نہ تھا لیکن جدید قسم کا قصبہ تھا، اور اسی قصبے کے درمیان انگلش طرز کا ایک بنگلہ تھا۔ راستے کے دونوں اطراف میں نے فوجی یونٹیں بھی دیکھی تھیں۔ شہر سے فاصلہ معلوم کر کے پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کرنل نے کسی انسانی جذبے اور ہمدردی کے تحت نہیں بلکہ خاص مقصد کی خاطر ہمیں جمی اور مادام مدیہ سے دور بھیج دیا تھا۔ ہمیں دور رکھ کر وہ محضر کے بیان اور ان لوگوں کے مقاصد کی تحقیق کر سکتا تھا۔ جو ہی کمانڈو نوجوان ہمیں تنہا چھوڑ کر اندر گیا، محضر نے سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ کرنل ہار کر بھی جیت گیا ہے محضر، میں نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ ہم کمانڈو فورس اور اسرائیلیوں کو تلاش کرنے آئے تھے اور کرنل نے کمال ہوشیاری سے ہمیں آزاد جیل میں بھیج دیا ہے۔